اگر لڑکی حالت حیض میں ہو، لڑکی ناپاک ہو، حیض کی حالت میں ہو، یا لڑکا ناپاکی کی حالت میں ہو، اس کو احتلام ہوا ہو، وہ جنابت کی حالت میں ہو، یا گواہوں میں سے کوئی گواہ ناپاک ہو، یعنی یہ تو لڑکی ناپاک ہو، حالت حیض میں ہو، یہ لڑکا احتلام شدہ ہو، یعنی اس کو ناپاکی لگ گئی ہو، یعنی اس کو بڑی ناپاکی ہو، وہ ناپاک ہو گیا ہو، اس کو غسل فرض ہو اس کے اوپر، یا جو دو گواہ ہیں ان میں سے کوئی ایک ناپاک ہو یا دونوں ناپاک ہوں، ان تمام صورتوں میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے اس مسئلے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں، دو مسلمان عاقل اور بالغ مردوں کی گواہوں کی موجودگی میں مرد کا عورت سے ایجاب کرنا اور قبول کرنا، یعنی آپس میں ایجاب و قبول ہو جائے، آپس میں ایجاب و قبول ہو جائے اور دو گواہ بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں عورت کا نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں تھا نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہونے کے بعد شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میاں اور بیوی، چونکہ بیوی حیض سے ہے، بیوی ناپاک ہے، اگر حیض کی حالت میں عورت کا نکاح کر دیا گیا، لڑکی کا نکاح کر دیا گیا، حیض کی حالت میں اگر نکاح کر دیا گیا تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن اس کو منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کا لفظ لائے اللہ کے عورتوں سے دور رہنا چاہیے حیض کی حالت میں۔ دور رہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم بستری کرنا ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کہ اگر عورت حیض سے ہو تو چونکہ حیض کی حالت میں نکاح تو منعقد ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، لیکن ہم بستری ابھی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تاخیر کرنا ہوگا جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے، پاکی کا غسل نہ کر لے، اس وقت تک کہ ہم بستری دونوں نہیں کریں گے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ اس مسئلے میں شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا جب دو گواہ موجود ہیں اور دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ایجاب کرے، یعنی یہ کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا فرد یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یعنی دونوں میں سے جو پہلے کہے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور جو بعد میں کہے اس کو قبول کہتے ہیں، ایجاب و قبول اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، بھلے ہی ناپاک ہوں، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ البتہ ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یعنی اگر عورت حائضہ ہے تو وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی ہے، یا مرد کو اگر ناپاکی ہے، بڑی ناپاکی جس سے اس پر غسل فرض ہے، تو وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، یا دو گواہوں میں سے کوئی بھی ایک گواہ ناپاک ہو تو وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد کے باہر نکاح ہو جائے گا، مسجد کے اندر نکاح نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے اور ناپاک مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بڑی ناپاکی ہے جس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں مسجد کے اندر جا کر کے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، باہر نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ زیادہ دیر تک کے ناپاک رہنا جس سے نماز قضا ہو جائے، اتنی دیر تاخیر کرنا غسل کے اندر کہ نماز کا وقت ہی جاتا رہے، نماز کا وقت ہی نکل جائے اور اس میں آدمی ناپاک رہے، تو یہ ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ جو شخص ناپاک ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو بہت جلد غسل کر لینا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت کے متعلق یہ ہے کہ جیسے وہ حیض سے پاک ہو جائے یا نفاس سے پاک ہو جائے تو فوراً اس کو غسل کر لینا چاہیے، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ ہم بستری کر لیں تو فوراً ان کو غسل کر لینا چاہیے، یا ان کو اگر احتلام ہو جائے نیند کی حالت میں تو ان کو فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ تو دونوں کا حکم یہی ہے کہ ناپاکی میں نکاح تو ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہونا ان کا منع ہے، اور اتنی دیر تاخیر کرنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔